بھٹی صاحب یہ شہباز شریف صاحب کا ڈیفینس ہوگا آگے جا کے؟ کوئی عمران خان نے بھی یہ ڈیفینس لیا تھا، جناب کنگ تو تھے باجوہ صاحب، میرے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا. حالانکہ میرا یہ اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ایک پرائم منسٹر جو ہے، ہمیں تو پرائم منسٹر کے گریبان کو پکڑنا جس کو ووٹ دیا عوام نے، کہ بھائی تم اگر کسی کے ساتھ لگے، کسی کے پاس بیٹھے، کسی کے نیچے لگ گئے، کسی کے اوپر کھڑے ہو گئے، یا کسی سے سبڈیو ہو گئے، تو تم ذمہ دار ہو، کیونکہ ہم نے تمہیں ووٹ دیا تھا. ہم نے تو کسی اور کو، اپنے اسٹیبلشمنٹ کو تو پاکستان کی عوام ووٹ نہیں دیتی نا ڈائریکٹلی. تو شہباز شریف کی یہ کا ڈیفینس ہوگا جو نیائی صاحب فرما رہے ہیں، یا شہباز شریف صاحب کی یہ نااہلیت ہوگی کہ جناب آپ جو ہے وہ وہ کہہ رہے ہیں، وہ تو نیائی صاحب کہہ رہے ہیں میرے منہ میں خاک، وہ کہہ رہے ہیں وہ تو کٹ پتلی بھی نہیں، کٹ پتلی سے بھی بری کوئی چیز ہے اس وقت شہباز شریف. کس طرح دیکھتے ہیں بھٹی صاحب آپ اس تجزیے کو اور جو معاملات چل رہے ہیں پولیٹیکل پارٹی پابندی لگانے کے؟ جی پہلے تو یہ جو تجزیہ ہے، نیائی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، بہت پیارے ہیں، اور گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کر رہے ہیں، اور ان میں کافی چیزوں میں وزن ہے. اور اگر میں سارا منوان نیازی صاحب کا مان لیتا ہوں تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ عمران خان جو کہتے ہیں کہ فائز عیسیٰ قاضی خلاف ریفرنس تو میں لایا ہی نہیں تھا، وہ تو میرا انیشیٹو ہی نہیں تھا، نیب تو میرے کنٹرول میں ہی نہیں تھا، چیف الیکشن کمشنر تو میں نے لگایا ہی نہیں تھا، نواز شریف کو میں نے باہر تھوڑا بھجوایا تھا. نہیں سر نہیں. اگر آپ واقعی یہ چاروں چیزیں، یا اس کے بعد 7 اور چیزیں ہیں، 11 چیزیں اگر آپ نے نہیں کی تھیں، کسی اور نے کی تھی، تو یہ آپ کی نااہلی تھی، آپ کی کمزوری تھی، آپ کی بے بسی تھی. ہمارے وزیر اعظم اس وقت جو کہہ رہے تھے کہ تبدیلی آئی نہیں، آ چکی ہے، اور آپ تھے. اسی طرح آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، اگر چار دیواری کی پامالیاں ہو رہی ہیں، اگر بنیادی انسانی حقوق سلب کر لیے گئے ہیں، اور باقی جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ شہباز حکومت کا کام ہے، یہ شہباز حکومت کے نام لگے گا. اور اگر یہ سارا کچھ شہباز شریف نہیں کر رہے تو وہ پھر کیا کر رہے ہیں، اور پھر کس لیے ہیں وہ بیٹھے ہوئے وہاں بیٹھے ہوئے؟ دیکھیے، اور یہ کل عمران خان صاحب نے جو اچھا کیا برے کیے وہ عمران خان صاحب کے نام تھے. آج جو اچھے کیے یا برے کیے یہ ہوں گے، یہ سارے شہباز شریف صاحب کے نام ہیں، شہباز حکومت کے نام ہیں. گراؤنڈ ریئلٹیز میں مانتا ہوں وہی ہوں گی جو نیائی صاحب نے کہی ہیں، لیکن ہم کس کے پاس جائیں گے؟ ہم تو عمران خان صاحب کو جواب دیں گے نا. اور میں نے اور نیازی صاحب نے کوئی 3-4 سال ہم نے عمران خان سے جواب مانگا، اور اب ہم آگے شہباز شریف سے جواب مانگیں گے. دوسری بات، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کی بات کر رہے ہیں، تو وہ عطا اللہ تارڑ صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے لیے شعر عرض ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے. دکھ کی بات ہے کہ سلیقے سے بھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے. میں اعتبار نہ کرتا تو اور کیا کرتا. اب ایشو یہ ہے کہ آپ یہ صرف آج نہیں ہے پولیٹیکل پارٹی کہ پاکستان تحریک انصاف پر بین کر دو، یہ ایک سیریز ہے. سیریز کیا ہے؟ پہلا ہے کہ لاڈلے کا سٹیٹس لے لو، عمران خان سے 1 پیج لے لو، انہوں نے لے لیا لیکن بات نہیں بنی. حکومت لے لو، لے لی، بات نہیں بنی. الیکشن تب ہوں گے جب نواز شریف صاحب واپس آ چکے ہوں گے، سارے کیس ختم ہو چکے ہوں گے، نااہلی ختم ہو چکی ہوگی، اور عمران خان سزا یافتہ ہوں گے، نااہل ہوں گے، جیل میں ہوں گے. تب ہوئے، مگر بات نہیں بنی. اچھا، آپ پلینگ فیلڈ عمران خان سے لے لو، لے لی، بات نہیں بنی. اچھا، پارٹی شناخت لے لو، مطلب بلہ لے لو، لے لیا، بات نہیں بنی. اچھا، مینڈیٹ لے لو، اس کا جو چوری کر لو، کر لیا، بات نہیں بنی. اچھا، مخصوص نشستیں لے لو، وہ لے لیا، بات نہیں بنی. اب پابندی لگا دو. کس سے ہی مکاؤ یار، اس پہ ایک بغاوت کا مقدمہ کرو، یہ اندر پڑا رہے، اور پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگا دو. بات نہیں بنے گی. اور اب کیا اسلام آباد میں سنا جا رہا ہے؟ اسلام آباد میں سنا جا رہا ہے جوڈیشری کا موڈ دیکھا جا رہا ہے. ایڈ-ہاک ججز آ رہے ہیں، 2 نے تو معذرت کر لی ہے، باقی دو اور آ جائیں گے. فائز عیسیٰ قاضی صاحب کوشش کر رہے ہیں ایڈ-ہاک ججز لانے کی. کیوں؟ کیونکہ عمران خان پر نئے مقدمے ہیں، عمران خان کی کچھ پٹیشنز پڑی ہیں سپریم کورٹ میں، جوڈیشری میں فیصلے اگینسٹ آ رہے ہیں، اور پرانے مقدموں کے خلاف اب سائفر ہو گیا، توشہ خانہ ہو گیا، اور اس کے علاوہ تیسرا کیس جو ابھی 190 ملین پاؤنڈ، یہ سارے اوپر جائیں گے، تو وہاں ان کو مینج کیا جائے. تحریک انصاف پر پابندی کا معاملہ ہے. اور آگے بات ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف سوچ رہی ہے کہ یہ جو اگر مخصوص نشستیں جس دن ہم حلف اٹھا لیں گے، اس دن ہم جائیں گے سپریم کورٹ میں دوبارہ کہ وزیر اعظم، صدر، سینٹ، وزرائے اعلیٰ
اور باقی ساروں کے انتخابات متنازع ہو گئے ہیں، اور ساتھ آگے جائیں گے یہ بھی خطرہ ہے حکومت کو کہ کہیں 8 فروری 2024 کے الیکشن پہ بات نہ آ جائے، اس کا کوئی نوٹس نہ لیا جائے۔ تو 2/3 اکثریت اور جوڈیشل پیکج کے جو خواب تھے وہ بھی ادھورے ہیں۔ اب یہ جو بات کر رہے ہیں نا پیپلز پارٹی والا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، پلیز نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، منافقت نہ کریں۔ اور یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ مسلم لیگ کو پتہ نہیں تھا یا باقیوں، سب کو پتہ ہے، جن کو پتہ ہونا چاہیے تھا ان سب کو پتہ ہے۔ زرداری صاحب سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا انہیں نہیں پتہ تھا اس سے پہلے؟ اب ایشو یہ ہے کہ یہ کیس کمزور ہے۔ پہلی بات، کیوں یہ بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر؟ یہ جو نیک کام کرنے جا رہے ہیں یا بابرکت کام کرنے جا رہے ہیں یا تاریخی کام کرنے جا رہے ہیں یا ببو برال فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جس سے یقیناً مہنگائی، بے روزگاری، غربت ختم ہو جائے گی، عالمی تنائی ختم ہو جائے گی، قرضے ختم ہو جائیں گے، اندرونی نفرت اور تقسیم ختم ہو جائے گی اور دہشت گردی کنٹرول میں آ جائے گی۔ یہ کیس کمزور ہے۔ اور دوسرا، یہ منہ کالک کوئی اپنے صرف اکیلے اپنے منہ پہ نہیں ملنا چاہتا۔ تیسرا، بدنامی رسوائی کا یہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہتا کوئی۔ پارٹیوں میں مکمل اتفاق نہیں، پارٹیوں میں پیپلز پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں بعد میں اٹھانا پڑے گا بوجھ، مسلم لیگ نون کے اندر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ اور آخری بات کہ ان ساروں کو پتہ ہے کہ جو کچھ بھی یہ بنا کے لے جائیں گے عدالتوں میں اڑ جائے گا، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ 19-20 کر رہے ہیں کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا، ایک میں آپ کو بات بتا دوں، یکسو ہے کل سے سوشل میڈیا مگر پہ ان چیزوں کو وہ کوئی کمپلیٹ شکل دینا چاہتے ہیں۔ کل سے سوشل میڈیا پہ ایک جھوٹی کمپین چل رہی ہے، اور وہ کمپین جھوٹی ہے، فیکچولی جھوٹی ہے۔ وہ کہہ یہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کمپین والے کہ جی ایڈ ہاک ججز کو اس لیے انکلوڈ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ 13 رکنی بینچ جو ہے ان کا فیصلہ جو ہے اس کو انڈو کیا جائے۔ یہ جو اب سنی اتحاد کونسل کا جو معاملہ جو ہے ریویو پٹیشن میں گورنمنٹ جاری ہے کرنے کے لیے، تو وہ 4 اور ایڈ ہو جائیں گے اس کے اندر، تو 4 ایڈ ہو کے 17 ہو جائیں گے۔ تو ان کو یہ نہیں پتا، ان بیوقوف جاہلوں کو، سوشل میڈیا کے جاہلوں کو جو یہ کمپین چلا رہے ہیں، کہ لا جو ہے وہ یہ ہے کہ جس 13 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو سیٹس دینے کا، وہی 13 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کی ہیئرنگ سنے گا۔ اس میں خواہ 4 ایڈ ہاک ججز آ جائیں، 2 آ جائیں، سر 1 منٹ، 50 آ جائیں، وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے اس ہیئرنگ کے اندر، ریویو کی ہیئرنگ میں۔ جی بھٹی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے مدر صاحب کے پاس جانا میں نے کوئکلی۔ یہی نہ صرف یہ جھوٹ چل رہا ہے بلکہ بڑی طوفان بدتمیزی ذاتیات پہ ہے۔ ججز، ان ایڈ ہاک ججز کے خلاف بھی، چیف کے بھائی ایک نے تو خلاف انکار بھی، کر دیا فوج آنے کے سے، خلاف بھی، شریف خدا آدمی کے نے، لیے دوسرے نے ابھی تک جواب نہیں دیا، نجوی صاحب جو ہے، 2 جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ ہاں، خدا کے لیے نہ کریں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ تنقید کریں، آپ اختلاف کریں، مگر اس بھٹی طرح صاحب نہ آپ تو کریں۔ ایسے کہ سوشل میڈیا کے گاڈ فادر ہیں، اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ غلاظت نہ بولیں اس کے اوپر۔ بھائی سنیں بھٹی صاحب کو، سوشل میڈیا والے، کہا تو جا سکتا ہے، پوائنٹ آ گیا جی۔